جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ جمع کیا ہوتا ہے، وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی زفاف جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کیجیے گا۔ محترم دوستو، سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ہم بستری کرنا کس نے اور کیسے سکھایا؟ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصہ برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ضروری عمل ہے۔ اسی شرعی ملاقات کو ہم بستری یا جمعہ یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت برا کام سر انجام دینا، جو بھی نام دینا چاہیں، درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم بستری کے دوران میاں بیوی کے ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ اس عمل سے میاں بیوی کے اعتماد میں اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد کی۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے، یعنی انسان تھے، اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا کہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی کو مسکین قرار دیا، کیونکہ دونوں کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا، لہٰذا جوان اولاد کی شادی جلد کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پائیں۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں خوشی خوشی رہتے تھے، وہاں پر عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعہ کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنس سے کوئی ہوتا جس سے میں تسکین حاصل کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ طاری کیا، جس کے دوران آپ کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب انہوں نے جاگنے کے بعد دیکھا کہ یہ مجھ سے مشابہت رکھنے والی ایک میری طرح کی جنس کی کوئی چیز ہے اور بہت حسین و جمیل ہے، تو آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی انسیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کا ساتھ دے دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم پہلے ہی سکھا دیا تھا، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس جاؤ، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کا جواب دیا۔ اب فرشتوں نے پوچھا یہ سامنے جو مخلوق ہے یہ کیا چیز ہے؟ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت ہے۔ فرشتے کہنے لگے اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔
حضرت ابراہیم نخائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کو جماع یعنی ہم بستری کا حکم دینے آیا تھا۔ انہوں نے حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی جماع سے فارغ ہونے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، آدم یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے کوئی صحیح سند موجود نہیں، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، تو کافی عرصے تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنی خطا پر بہت زیادہ روتے تھے اور استغفار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ پھر اسی طرح آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ آدم سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، وہاں کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھیں اور حجرہ اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر ملاقات کی۔ چنانچہ عرصہ کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اسی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کا تعارف کرایا۔ محترم ناظرین کرام، آدم اور حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حوا علیہ السلام سے قربت سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی لواطت اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رب تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ جبرائیل آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا، تو جبرائیل کے حکم کے بعد آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ جمع کیا ہوتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے اپنی بیوی کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے۔ انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ آدم نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت اچھا پایا۔ ناظرین کرام، اس حدیث شریف کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حوا علیہ السلام سے انسانی نسل کی ابتدا ہوئی اور بعض روایات کے اندر آپ کو 20 حمل ٹھہرتے تھے، آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں، اور اسی طرح سے نسل انسانی پھیلتی اور پھولتی رہی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رزق حلال اور حلال بیویوں سے لطف حاصل کرنے کی توفیق عطا